بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک بڑا ہی منفرد اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اس وظیفے کو لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، صحابہ نے اس کو آزمایا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس قصے کا ذکر کیا ہے، یعنی اس عمل کا ذکر کیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ بھی وہ عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی رزق میں کیسے برکت اٹھتی ہے اور آپ کو ہر طرف سے کیسے رزق ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اس مہنگائی کے دور میں گھر میں فاقے ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں فاقے ہوتے ہیں، ہر گھر رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی اتنا کما نہیں سکتا کہ پورے بچوں کا وہ پیٹ پال سکے۔ ایسے میں آج کل روزگار کے مواقع بھی بڑے کم ہیں۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا عمل کریں گے، ایسا عمل بتائیں گے جسے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے کیا اور اس کو ایسا فائدہ ہوا کہ ایک دم سے معجزہ ہونے لگا اور اس کے گھر میں رزق ہی رزق آنے لگا۔ تو وہ ایسے کون سے کلمات تھے جن کو پڑھا گیا تو اللہ کی طرف سے فوری مدد حاصل ہو گئی؟ وہ اللہ کے کلام یہ تھا: اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہم ارزقنا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ آپ یقین کریں، جب اللہ رب العزت کو آپ یہ کہہ کر پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اور وہ بھی عربی میں، یعنی اپنے نبی کی زبان میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوگا، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اللہم ارزقنا کی فضیلت بیان کرتے چلیں تاکہ آپ کو کم از کم اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کوئی معمولی عمل نہیں کر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا تاکہ کوئی رزق کا انتظام کر سکے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لا سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کر رکھا اور تنور کو دہکایا اور کہنے لگی: اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، یعنی اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا: کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: ہاں، ہمارے رب کی طرف سے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ یعنی یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی انہی کلمات کی مدد سے لوگ اللہ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ کی طرف سے مدد انہیں حاصل ہو جاتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عمل کا ذکر کیا ہے۔ اس اللہ کے
اس آیت مبارکہ کی فضیلت بیان کی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ اس سے آپ کو کیوں فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کل کتنے مجبور انسان ہیں جو کہ 2 وقت کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں، کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 3 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں۔ بہت غربت آ چکی ہے اور ہر ایک انسان فاقوں میں مبتلا ہے۔ تو ایسے میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ انہی کلمات کے بدولت ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ جب آپ بالکل بے بس ہو جائیں اور آپ کو کہیں سے راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اور آپ کو رزق کی بہت زیادہ کمی ہو، اور کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہ ہو، تو اس وقت جو ذات یاد آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات یاد آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ چاہے کسی بھی حالات میں ہیں، آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو یقیناً ایک دم سے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ آپ یاد رکھیں گے کہ اس ایک بار کے عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کرنا یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس وظیفے کو اسلامک سال کے پہلے مہینے کے مطابق کریں یا اس انگلش کیلنڈر کے مطابق کریں، جو آپ کو مناسب لگے۔ اگر آپ اسلامک سال کے پہلے مہینے کے مطابق یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلام ہے، جب بھی پڑھا جائے میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ اسی مہینے میں یعنی جنوری میں آپ یہ وظیفہ کریں۔ اگلے 9 مہینے، معاف کیجیے، اگلے 11 مہینے تک آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ 11 مہینے اگلے آپ کے ایسے گزریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی بڑی برکت آئے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ رزق مجھے کہاں سے آ رہا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ کلام پڑھنے ہیں، اللہم ارزقنا۔ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 90 بار، 90 ٹائمز آپ نے اللہم ارزقنا پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ یقین کرو اللہ کی طرف سے بے پناہ رزق حاصل ہوگا، اور وہاں سے حاصل ہوگا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔